کیا قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا سوتے وقت قبلے کی طرف پیر کر سکتے ہیں؟ میں نے جدہ میں دیکھا ہے کہ لوگ قبلے کی طرف پیر کر کے قرآن پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ دانش انصاری لکھنؤ سے۔ دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے قبلے کی طرف پاؤں کرنا، دوسرے جو عرب علماء ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ عرب علماء یہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے جس میں قبلے کی طرف پاؤں کرنے سے منع کیا گیا ہو، کوئی حدیث دکھاؤ۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ شاعر اللہ، جو بھی اللہ کے شاعر ہیں ان کی تعظیم کرو۔ کسی کی طرف پاؤں پھیلانا یہ بے ادبی ہے عرف میں، یعنی قرآن یہ تھوڑی بتائے گا کہ کون کون سے بے ادبی کے کام ہے وہ مت کرو، قرآن تو صرف اتنا بتائے گا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ شاعر اللہ میں سب سے بڑا شاعر تو بیت اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، تو اس کی تعظیم قرآن سے ثابت ہے۔ تعظیم کے طریقے قرآن نہیں بتائے گا، وہ آپ کو عرف بتائے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو۔ کیا مطلب؟ اس میں قرآن نے بتا دیا کہ تکلیف مت دو، اتنی تکلیف جو اف میں ہوتی ہے وہ بھی مت کرو۔ اب کوئی ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کے کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ گالیاں دینا منع ہے؟ کہاں لکھا ہے حدیث میں کہ جی برا بلا کہنا منع ہے؟ تو ہو سکتا ہے حدیث میں ہو بھی، لیکن یہ کہ ہر چیز تو نہیں حدیث میں ہوگی، اصول اور ضابطہ بیان کیا جائے گا۔ تو شعائر اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں اب یہ کہنا کہ اسپیسیفک یہ دکھاؤ کہ پاؤں پھیلانا جو ہے یہ بے ادبی ہے اور یہ جائز نہیں ہے، تو ایسا کوئی بھی حدیث نہیں دکھا سکتا۔ ہم یہ بتائیں گے بھائی شاعر اللہ کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ یہ توہین ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے ابا کے سامنے ذرا پاؤں پھیلا کے بیٹھو، ابا بیٹھے ہوئے سامنے یوں پاؤں پھیلاؤ، ابا کہیں گے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، پاؤں پھیلا رہے ہو۔ اب آپ ابا سے کہیں ابا قرآن میں یہ تو حکم ہے کہ ماں باپ کی تعظیم کرو، ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلانا منع ہے، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ جیسے یہ بالکل عجیب سا سوال ہوگا، اسی طرح یہ بھی بالکل عجیب سا سوال ہوگا کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا ناجائز ہے، اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ۔ تو بھائی ایسی حدیثیں نہیں ہوں گی، یہ بس حدیث میں اجمال ہے، قرآن و سنت میں اجمال ہے کہ تعظیم کرنا ہے۔ پاؤں پھیلانا یہ تعظیم نہیں بلکہ توہین ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے، تو حالانکہ پشت کرنا بھی توہین ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پشت کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ اگر قبلے کی طرف پشت کرنے کو بھی ناجائز عمل قرار دے دیا جاتا تو اس میں امت بہت حرج میں مبتلا ہو جاتی، کیونکہ قبلہ تو ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، بعض دفعہ ہماری پشت کی طرف قبلہ ہوگا، اب ہم اس طرف جا ہی نہیں سکیں گے، ہم تو ٹیڑے میڑے ہو کے جائیں گے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا بھائی پشت کرنے میں وہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اتنا ادب کا ہمیں حکم دے دیا جائے کہ پشت کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا جائے، پھر زندگی اجیرن بن جائے۔ تو ادب اتنا جتنا افورڈ کر سکتا ہے انسان۔ پاؤں پھیلانے میں کوئی وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، پاؤں نہ پھیلائیں آپ، کون یعنی اس میں کون سی ضرورت ہے؟ اور اگر کسی کو ضرورت ہے پاؤں پھیلانے کی تو وہ پھیلا بھی سکتا ہے، کسی کا گھٹنا موڑنا ہی مشکل ہے اس کے لیے، جیسے مریض جب زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور گھٹنا موڑنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھو۔ وجہ اس کی یہ کہ یہاں مجبوری ہے، تو مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن نارمل ایسا نہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف جب رخ کر کے قضاء حاجت جائز ہے تو پاؤں پھیلانا کیوں جائز نہیں ہے؟ اور وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے، اور جو ہے یعنی آبادی میں، اور پھر عبداللہ بن عمر بھی یہی ان کا اپنا فتویٰ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی سامنے آڑ موجود ہے تو قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت بھی کر سکتے۔ لیکن اس کا جواب دوسری احادیث ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قضاء حاجت کرو تو لا تستدبروا القبلۃ ولا تستقبلوها، تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو اور نہ قبلے کی طرف رخ کرو۔ صحیح حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شام میں جو ہم نے آبادی کے بیچ میں جو بیت الخلا بنائے تھے وہ غلطی سے قبلے کی طرف بن گئے تھے، تو ہم ان بیت الخلاؤں میں اپنا رخ تبدیل کر کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ قبلے کی طرف نہ ہو، حالانکہ وہ تو عمارت کے بیچ میں تھے۔ تو اس لیے احناف کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کو دیکھا مدینہ منورہ میں کہ آپ قضاء حاجت فرما رہے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے، تو اس میں یہ حدیث فعلی ہے، اور نبی کا قول ہمارے سامنے کیا ہے؟ قول یہ ہے کہ نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ قبلے کی طرف پشت کرو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں یا عمارت میں یا آبادی کا کوئی فرق نہیں کیا۔
تو جب نبی کے قول اور عمل میں تضاد ہوگا تو ہم قول لیں گے. یہ بڑے بڑے علماء کا یہ اصول ہے کہ جب نبی کا عمل اور قول میں ٹکراؤ ہو جائے تو قول ہم لیں گے, کیونکہ عمل کی تعویل کی جا سکتی ہے. عمل کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل قبلے کی طرف نہ ہو, تھوڑا سا رخ آپ کا چینج ہو, تو عبداللہ بن عمر سمجھے ہو کہ قبلے کی طرف ہے, تو تھوڑا سا رخ چینج ہونا بھی کافی ہے. یعنی علماء کہتے ہیں 3-4 ڈگری بھی اگر آپ کا قبلے سے رخ ہٹ گیا تو بھی جائز ہے. تو جبکہ قول نبی کا یہ ملتا ہے کہ صاف طور پر کہ نہ قبلے کی طرف قضاء حاجت میں رخ کرو اور نہ پیٹ کرو. تو یہ بھی چونکہ ادب کے خلاف ہے, تو اسی طرح پاؤں پھیلانا بھی ادب کے خلاف ہے. آپ کسی بڑے کے سامنے پاؤں پھیلائیں تو وہ اپنی بے ادبی محسوس کرتا ہے, تو بیت اللہ کے سامنے کیسے پاؤں پھیلا کے جو ہے وہ بے ادبی کی بات نہیں. تو اس لیے ہماری رائے میں مضبوط رائے یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلانا بلا ضرورت یہ جائز نہیں. ہاں ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ضرورت بعض دفعہ آپ کو سونے کی جگہ ایسی ملتی ہے کہ جہاں بستر آپ چینج نہیں کر سکتے, وہ پاؤں قبلے کی طرف ہو رہے ہیں, تو وہاں مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے, وہ پاؤں فولڈ نہیں کر سکتا, تو ایک مجبوری کی بات الگ ہے. نارملی ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. البتہ آپ جدہ میں ہیں, وہاں اگر عرب اس پر عمل نہ کریں تو ان کو ملامت نہ کریں. ان کو جو دلیل سمجھ میں آتی ہے وہ بیچارے اسی حساب سے عمل کر رہے ہیں. کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے, اور وہ کر رہے ہیں تو وہ ان کو کرنے دیں. آپ ان کو محبت سے سمجھا دیا کریں کہ بھائی تم اپنے باپ کی طرف پاؤں پھیلا کے دیکھو, اس کو کتنا غصہ آئے گا, تو اللہ کے گھر کی طرف پاؤں کیوں پھیلا رہے ہو. تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, آپ یہ نہ کریں. اللہ تو سب شروع سے دیکھتا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ کی ماں میں کے دل میں نے کیسی محبت ڈالی, فرعونیوں کے دل میں. موسیٰ کی ماں کو میں نے کہا صندوق میں ڈالو. تو جس اللہ کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی ماں کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے, فرعون کے قتل سے ایسے بچایا جائے گا, پھر ان سے قبطی کا قتل ہو گیا, پھر ان کی مدین جا رہے ہیں, پھر وہاں بکریاں چرا رہے ہیں, پھر وہاں سے شادی کر کے بیوی کو لے کر آ رہے ہیں, پھر میں ان کو کوہ طور پہ بلا کے نبوت دوں گا. اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. لیکن یہاں اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. اول تو اے موسیٰ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی دیر سے کلام کس سے ہو رہا ہے؟ اتنی دیر سے موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات ہو رہی ہے, تو پھر تو آپ کر کے بات کی جاتی ہے, آپ بتائیں. یا یہ بلکہ کچھ بھی نہیں کہا جاتا, یہ کیا ہے. اور اگر پوچھنا ہی اول تو یا موسیٰ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات, دائیں ہاتھ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں واٹ از دس, یہ پوچھتے ہیں یہ کیا بھائی, یہ کیا ہے, پوچھتے ہیں یہ کیا لے کے گھوم رہے ہو آپ, ایسا ہی ہو نا. اور واو کی ضرورت نہیں, اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دائیں ہاتھ میں کیا ہے بھائی, ہاتھ میں کیا لے کے گھوم رہے ہو, دائیں ہاتھ میں. کتنا لمبا سوال, وما تلک بیمینک, اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. تو ممکن ہے کچھ لوگ کہے, آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت لمبی بات کرتی ہیں, تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی لمبی, اللہ بھی اتنی لمبی بات کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کو اس کلام کی ضرورت نہیں. بھائی اللہ اس لیے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ پر روب کم ہو جائے, کچھ بات چیت تو ہو. اور اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی ہے, تو محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ کلام کو طول دیا جائے. تو خواتین جو یہاں بیان سننے آئی, اگر آپس میں ایک دوسرے سے عشق بہت زیادہ ہے, اتنی محبت, تو پھر لمبی باتیں کریں ٹھیک ہے. لیکن بھائی اگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے تو پھر بیان کو فوکس کریں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا, سمجھ رہے, اتنی دیر سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, تو ظاہر ہے بیان کو فوکس کریں نا پھر. تو خیر اب یہ واقعہ مکمل کر دوں, بڑا دلچسپ ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ مانوس کرنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, اور محبت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ سے محبت ہے تو کچھ بات چیت بھی تو ہو جائے نا اس بہانے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تو آپ جاتے رہیں گے, وہ تو کام ہوتا ہی رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے آ گئی. انہوں نے بھی ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کی, جواب مختصر نہیں دیا. آپ سے کوئی پوچھے اور یہ تمہارے, آپ کا نام کیا ہے بھائی, سلمان, ثوبان, میں کہوں اور یہ آپ کی ناک پہ کیا رکھا ہوا ہے اے ثوبان, آپ بولیں گے چشمہ, یہی بولیں گے نا. بلکہ پہلے آپ بولیں گے استاد جی آپ خود بھی چشمہ لگائیں, کیونکہ آپ کو میری ناک پہ چشمہ ہی نظر نہیں آ رہا اتنا موٹا. تو پہلے تو آپ یہ چشمہ لگائیں تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ رہے. اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے, اس کا مطلب میں نے ان سے پیسے لے کے کھائے ہوئے ہیں, یہی مطلب ہوگا نا. طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے, نفرت ہے, کوئی وجہ ہے, کچھ تپے ہوئے ہیں. تبھی جب گھر میں آپ کی لڑائی ہوئی بھی ہوتی ہے تو آپ کوئی بات کریں تو آگے سے تپا ہوا جواب ملتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کیا کھانا ہے آج, میرا سر کھا لو, یہی ہوتا ہے نا. بچے جب زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں
تنگ کرتے کرتے امی سے پوچھتے ہیں امی کیا پکایا ہے, امی کہیں گی میں نے اپنا مغز پکایا ہوا ہے وہ کھا لو. تو مائیں ایسا جواب دیتی ہیں جب اولاد سے تپی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جب تپی ہوئی نہیں ہوتی پھر بڑے پیارے پیارے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی چھوڑو ان جوابوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے مل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اللہ اتنی لمبی بات کر رہا ہے تو پھر ٹو دا پوائنٹ جواب دینا یہ بے ادبی ہے. میں کسی سے پوچھ رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے, آپ جواب میں کہا مفتی صاحب ٹو دا پوائنٹ بات کریں یار, ان چیزوں کو چھوڑیں. تو غصہ آئے گا مفتی صاحب آپ کو فری کرا رہے ہیں یار, ہیں اس کا مطلب آپ ہم سے کیا ہیں, ناراض ہیں. تو یہی ہوگا نا اس کا مطلب. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اللہ خود ہم کلام ہو رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ لاٹھی. اور یہ کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کہتے لاٹھی ہے, ختم. موسیٰ علیہ السلام نے بھی لمبی پوری تفصیل شروع کر دی. قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. حالانکہ اللہ نے کس کی ہے یہ پوچھا تھا ہی نہیں, کہ جواب میں یہ بھی پتا چل گیا کہ لاٹھی. اول تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے جس اللہ کو میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ لاٹھی ہے یا نہیں. تو بڑا جب کوئی سوال پوچھا کرے نا تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو جواب پتا ہے, پھر بھی جواب بولو بھائی دے دینا چاہیے, یہ ادب کا تقاضا ہے. تو یہ میری لاٹھی. ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا, ایک بوڑھے نے اپنے بیٹے سے پوچھا, دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو کوا ہے. پھر اس بوڑھا بھول گیا بیچارہ, پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا تو ابا آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا کیا؟ میرا دماغ کھا, یہ آج کی نئی نسل ہے ایسے بھائی, 100 دفعہ پوچھے 100 دفعہ جواب دو. تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا جو اس کا بچپن جانتا تھا, اس نے کہا دیکھ جب تو چھوٹا بچہ تھا نا یہی باپ تجھے گود میں لے کے بیٹھا تھا, بچے بھی بار بار سوال پوچھتے ہیں, تو نے 20 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور تیرے باپ نے 20 دفعہ بتایا تھا کہ یہ کیا ہے. بچے جتنا بھی سوال پوچھے ماں باپ پریشان نہیں ہوتے, ہر دفعہ دیتے رہتے ہیں, محبت ہوتی ہے. لیکن یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اسے اپنے بوڑھے ماں باپ سے وہ محبت نہیں رہتی, اس لیے ان کے الٹے سوالات پر, دادی نانی کی الٹی باتوں پر بار بار تفتیش پر اس کو غصہ آتا ہے. یہ بہت بڑا تکبر ہے, یاد رکھو, بہت بڑا کبر ہے. اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. بوڑھا باپ, بوڑھی ماں, بوڑھی دادی, بوڑھی نانی, بوڑھے نانا, بوڑھے دادا, ان کے ساتھ یہ کچھ بھی کر لیں آپ کو ان سے کے سامنے چڑچڑا پن, غصہ اور نفرت, اور یہ کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا الجھن کا شکار ہونے, کیا ہے یہ, اس طرح کے اسرائیل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. نرم, بہت نرم پڑ جاؤ, بہت نرم, غصہ نکال کے رکھا کرو ان کے سامنے, اور یہ سوچ کے آیا کرو یہ صحیح کریں تو بھی ٹھیک ہے, غلط کریں تو بھی ٹھیک ہے, بس ان کا غلط بھی صحیح ہے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. ہاں ان کے کہنے سے کسی پہ ظلم نہ کرو, وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا, ہی عصایا, یہ میری لاٹھی, اتوکئ علیہا. ایک تو اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, دوسرا اللہ نے یہ تھوڑی پوچھا تھا اسے کرتے کیا ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا, اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں میں, واہش بہا علی غنمی, اور اس کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا بہت ہی لمبی بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا رعایت بھی کرو, تو اس لیے فرمایا ولی فیہا معارب اخری, اے اللہ میرے اس سے اور بھی بہت سارے کام, اجازت دے تو پوری گردان پیش کر دوں تیرے سامنے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے ہمیں, ادب, کہ بڑا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے لاجک کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. ان کا تقاضا ہے کہ ان کو جواب دو, آپ پوچھ رہے تو جواب دو. تو اپنے جیسوں سے آپ اس طرح کی بات کر سکتے, یار تو میرے سے میرا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, تو کیوں پوچھ رہا ہے, تو میرا نام کیا کرنا ہے, تو نے شناختی کارڈ میں کوئی یا کوئی ایف آئی آر کٹوانی تو نہیں میرے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو ولی فیہا معارب اخری, اور اللہ میرے بہت سارے اور بھی کام ہیں. اللہ کو پتا تھا, اللہ نے کہا کہ میں مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کیا کیا کرتا ہے, اصل میں تو جو میں چاہ رہا تھا آگے اللہ نے کہا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. یہ تمہید کے بعد تاکہ روب ختم ہو اور محبت کی چنگاری بھڑک جائے. تو گھر میں جب جایا کریں چنگیز خان بن کے, بولو بھائی نہ جایا کریں دوستوں میں ہا ہا ہو ہی چل رہا ہے, گھر میں آتے ہی ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں 2 سینگ لگا کے جایا کرو اپنے. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک طالب علم نے ہمارے والد صاحب کو خط لکھا کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میرا اتنا روب ہے کہ گھر والے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. آ گیا وہ, اس کو یہ شوق رہا تھا ماشاءاللہ باروب شخصیتوں میں. تو ان کو خیر حضرت مفتی شفیع صاحب نے ڈانٹ لگائی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, آپ کی تو سنت ہے, گھر میں جب آتے کیسے, بولو نا,
مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو گھر میں جب جائیں بچوں کو پیار کریں, تھوڑا کلابازیاں کھائیں بچوں کے ساتھ, کچھ گپ شپ لگا لیا کریں بیگم کے ساتھ بھی, کبھی اس کو لے گئے تھوڑا سا گاڑی میں یا بائک پہ یا رکشے میں یا پیدل, جو بھی اللہ نے جتنی جس کو صلاحیت دی ہے, وسائل دی ہیں, پردے کی پابندی کے ساتھ, تو ٹائم دینا یہ شریعت کا حکم ہے. اور پھر وہاں بات چیت کرنا وہ اس بات چیت میں داخل نہیں ہے جو انسان کے کم عقل ہونے کی دلیل ہے. کم عقل ہونا وہ ہے جس کی کوئی وجہ نہ ہو, اے کیا کھایا تھا ناشتے میں, کیا کیا تھا, اور یہ کیا, بس میں بٹھا دو نا تو شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ. جہاز میں بعض دفعہ دیکھا ہے باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں, بھائی چپ کر کے سفر کرو. پارک میں دیکھا ہے میں نے, صبح پارکوں میں جاگنگ کبھی کبھار میں جاتا ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہوئے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں. او بھائی یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے, آپ واکنگ کرو فل سپیڈ کے ساتھ, ہوا لو, پھیپڑوں میں جذب کرو صبح کی ہوا, وہ نکالو ہوا پریشر کے ساتھ لو, اور اس ذہن کو ریلیکس کرو. اس میں بھی چپڑ 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 جا رہے ہیں باتیں, یہ اس واکنگ کا فائدہ نہیں ہے, اس میں تو آپ تھکا رہے ہو ذہن کو. تو واکنگ میں تو میں دیکھتا ہوں مرد بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی, وہ بھی باتیں ہی نہیں ختم. بھائی اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے یار, سکون میں آؤ, فوکس کرو اپنی واک کو, اسپیڈ سے واک کرو, جسم تھکے, پسینہ نکلے اور ہوا آپ کے پھیپڑوں میں. جب آپ کو لمبے سانس, باتیں کرتے ہوئے آپ لمبے لمبے سانس نہیں لے سکتے, بات کرنے کے لیے سانس روکنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اپنی واک کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں ٹاک کے چکر میں. تو ٹاک کا ٹائم الگ ہے, واک کا ٹائم الگ ہے. ٹاک اور واک کو ایک ساتھ کریں گے تو نہ ٹاکنے کے قابل رہیں گے اور نہ واکنے کے قابل رہیں گے. ایک عورت گئی ڈاکٹر کے پاس, تو انگلش بولنے کا بہت شوق تھا, انگلش پوری آتی نہیں تھی, تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتی ہے, ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویپدا ہی ویپدا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ڈھنگ سے ایٹدا ہے اور نہ ڈھنگ سے سلیپدا ہے, بس ویپدا ہی ویپدا ہے 24 گھنٹے. تو اس سے مجھے یاد آیا وہ ٹاکر نہ ٹاکتے ہیں صحیح طریقے سے, نہ ٹاکتے ہیں نہ واکتے ہیں. تو ایک کام کر لو, ٹاک کے لیے الگ ٹائم رکھ لو, بھائی اس میں صرف ٹاکنگ کے بیٹھ گئے. واک کو ٹاک کے ساتھ خلط ملط نہ کرو, نہ واک کے قابل رہو گے اور نہ ٹاک کے قابل رہو گے. تو یہ بات پوری اس پر آئی تھی کہ خواتین کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے میاؤں میں تھوڑی سی ہم سے عقل زیادہ ہے. تو بڑے بڑے فیصلے میاؤں کو کرنے دیا کریں, میاؤں کو بڑے بڑے فیصلے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, ان کے نکاح شادی بیاہ کے معاملات میں. بچی کے معاملے میں شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کو علیحدگی دلوانی ہے یا وہ پرانے مکھنچو کے ساتھ ہی اسی کو برداشت کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا, اس میں قوت فیصلہ زیادہ. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب معاملہ بچی کی شادی کا ماں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پھر ان کی شادی نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ ان میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. وہ سوچتی رہتی ہیں, بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں اس چکر میں. باپ میں ڈیسیجن پاور وہ پلس مائنس کر کے نا, اس کی پازیٹیو چیزیں نیگیٹو چیزیں دیکھ کے تول کے جلدی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں. خواتین ساری زندگی سوچتی رہیں گی کہ یہ اس کی غربت کو پہ کمپرومائز کروں یا اس کا ہینڈسم ہونا دیکھوں, ٹھیک ہے نا, یا ہینڈسم نہیں ہے لیکن امیر ہے تو پیسہ دیکھوں, شکل دیکھوں, قوم دیکھوں, قبیلہ, ساری چیزیں تو ایک آدمی میں ملتی نہیں ہے نا, تو وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ان سے, اس لیے وہ لمبا چلا جاتا ہے معاملہ. تو میں جلدی سے اب یہ سورہ قلم کو, میرا گلا بھی بہت بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. سورہ قلم کی ابتدائی آیات کی کچھ تفسیر کر دیتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے چلیں. والقلم وما یسطرون, اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی, وما یسطرون, اور وہ تحریریں جو قلم سے لکھی جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان تحریروں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. جب قرآن کسی چیز پہ قسم اٹھاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیزیں بھی گواہ ہیں, ان سے پوچھو یہ تمہیں بتائیں گی کہ یہ دیوانے نہیں ہیں. آج چونکہ سائنس کا دور ہے نا تو ہر چیز سائنسدانوں سے پوچھی جاتی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ خراب ہے تو خراب. کوئی نظریہ پیش کریں تو اس پہ لوگ ایمان لے آتے ہیں. تو قرآن جو کہہ رہے ہیں قلم اور اس کی تحریریں گواہ ہیں کہ نبی مجنون نہیں ہے, تو یہ سائنس کی بات کی ہے قرآن نے. بولو نا بھائی, ہیں قلم سے پوچھو اور تحریروں سے پوچھو, وہ بتا دیں گے کہ یہ دیوانے نہیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل سائنس کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہے, سائنس کے علاوہ بھی. سائنسدان اس کو مانیں گے. یہ بار بار کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا,
اور ہم لیبارٹری میں تو نہ کوئی جن نظر آیا، نہ کوئی فرشتہ نظر آیا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مرنے کے بعد قبر بھی مٹی ہے، جب مردے کا لیبارٹری ٹیسٹ کرو تو وہ تو مٹی نکلے گی، اس میں تو کوئی نہ عذاب نظر آئے گا نہ حوریں نظر آئیں گی. پتہ نہیں یہ کیا مولویوں نے اٹھ پٹانگ باتیں پھیلا پھیلا کے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، انجوائے کرو، انجوائے، بس لائف کو انجوائے کرو، تھوڑے دن کی زندگی ہے، مر جاؤ گے، مزے اڑاؤ. تو یاد رکھو دلیل صرف اور صرف سائنس نہیں ہوتی، یہ دن رات ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. خود سائنسدان بھی مانے گا کہ صرف سائنس سے چیزوں کا پتہ بولو بھائی نہیں چلتا. عدالت میں آپ کسی پر کیس کرتے ہو اس نے چوری کی ہے تو عدالت سائنسدانوں کو بلاتی ہے کہ اس نے چوری کی ہے کہ نہیں کی؟ بولو نا. کس کو بلائے گی عدالت؟ گواہوں کو. انویسٹیگیشن آفیسر کو بلائے گی کہ آپ نے جب اس کے گھر جا کے انویسٹیگیشن کی تھی تو آپ کو کیا ثبوت ملے چوری کے؟ وہ کہے گا بھائی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، چپل کے نشانات تھے، یہی بولے گا نا. ایک صاحب نے چوری کی، وہ اوپر سے پھلانگ کے آئے ہیں تو ان کا بٹن جو ہے نا، بٹن وہ کہیں اٹکا رہ گیا کسی کھڑکی میں یا کہیں لٹک گیا. ایک دن وہ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں تو کوئی انویسٹیگیشن آفیسر قریب میں تھا، اس نے دیکھا یار اس کی شرٹ میں سارے بٹن وہی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بٹن غائب، پکڑ لیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ کیا ہے، بولو یہ چور ہے. سائنسدان اس کو چور ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ آج تک کوئی ایسی لیبارٹری یا کوئی ایسی مشین بنی نہیں ہے کہ جس میں ڈالا جائے تو وہ چور کو الگ کر دے، ایماندار کو الگ کر دے. کوئی ایسی مشین ہے سائنسدانوں کے پاس؟ کوئی ایسا ٹیکا ہو لگاؤ گے تو اگر یہ ایماندار ہوگا تو اس کا بخار اترے گا، چور ہوگا تو اس کا بخار، بولو نا. دلائل بہت ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے. ایک قتل ہوا پڑا ہوا ہے، مرڈر ہوا کہیں، آپ نے دیکھا کہ خون میں کپڑے لتھڑے ہوئے ہیں اور گلا کٹا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد آپ نے بھاگتا ہوا ایک بندہ دیکھا جس کے کپڑوں پہ خون کے نشانات اور وحشت ہے اور وہ بھاگ گیا وہاں سے گلی کے کنارے پر. فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے؟ اسی آدمی نے کیا ہے، کیونکہ اس کے گھبراہٹ بھی ہے اور خون بھی لت پت ہے اس کا. تو بہت سارے قرائن ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور اس نے کیا. انسان عدالتوں میں سائنسدانوں کا کام تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ انویسٹیگیشن کے لیے، تفتیش کے لیے کسی سائنٹسٹ کا سہارا بھی لے لیا جاتا ہے، ڈی این اے وغیرہ کروا لیا جاتا ہے کہ اس نے جو ڈال دیا کہ فلاں میرے ابا ہیں تو دیکھ لو ذرا ٹیسٹ کر کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ کوئی قتل کے کیس میں وہ پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا جاتا ہے تو اس میں سائنسدان جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ قتل گلا دبنے سے ہوا ہے یا کس سے ہوا ہے، تو سہارا لیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ عدالت کا اور جج کا تو سارا دن کام ہی حق تک پہنچنا ہے، لیکن 1000 کیسز میں ایک کیس ایسا ہوگا جس میں وہ سائنسدانوں سے یا ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں. 999 کیسز میں وہ ڈاکٹروں کو اور کیمسٹ کو اور جو ایٹمی سائنسدان ہیں یا کسی بھی قسم کے سائنٹسٹ کو وہ انوالو نہیں کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ جج جو حق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ جن وسائل اور ذرائع سے پہنچتا ہے وہ تمام وسائل اور ذرائع دلیل ہی ہیں، ان کو آپ دلائل کی فہرست سے نہیں نکال سکتے. اب حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سارے سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اللہ تو نظر نہیں آتا، سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ بات تو اسلام کی سائنس کے خلاف ہے، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کیوں نہیں خدا کو مانتے، یہ سائنٹسٹ مولوی کیوں نہیں ہوتے، ان کی لمبی لمبی داڑیاں کیوں نہیں ہوتی اور ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں ہوتی، یہ سائنسدان تہجد گزار کیوں نہیں ہوتے، حالانکہ یہ تو زمین کے اور آسمان کے حقائق پر ہم سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں، انہیں تو وہ کچھ پتا ہوتا ہے جو ہمیں پتا نہیں ہوتا، تو یہ نیک کیوں نہیں ہوتے، اور جو نیک ہوتے ہیں وہ سائنس سے ان کا دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. میں سمجھا پا رہا ہوں سوال ہے بھائی؟ تو بھائی سائنسدان نیک اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ساری زندگی کس میں لگا رہا ہے؟ سائنس میں. سیدھا راستے تک پہنچنے کے جو دیگر دلائل ہیں ان کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتا. دیکھو علاج، آپ اگر بیمار ہو تو شفا ہونے کا جو طریقہ ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کو دکھانا. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے تو آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو، کتنے بڑے کیمسٹ ہو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے؟ اب اگر آپ کو لوگ کہیں یار اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس نے تو ایٹم بم بنایا، ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، اور جناب یہ تو اتنا پڑھا لکھا، یہ تو چاند سے ہو کر آیا ہے، چاند پہ پہلا قدم تو آرمسٹرانگ رکھا تھا، دوسرا قدم اس نے رکھا تھا. اتنا بڑا سائنٹسٹ، اتنا بڑا پی ایچ ڈی، یعنی اس نے اتنا بڑا اسکالر، لیکن اس کے گردے خراب ہیں یار، کہ گردوں میں پتھری ہو گئی. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا بھائی گردوں کا جو اسپیشلسٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے،
اس کو گردے ٹھیک کرنے کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے تھا. یہ چاند پر گیا ہے تو واہ واہ ہو گئی, لیکن گردے اس کے خراب اس لیے ہیں کہ گردوں کا شعبہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. کڈنی اسپیشلسٹ چاند پہ نہیں جا سکتا کبھی بھی قیامت تک. وہ ساری زندگی گردوں پہ محنت کرتا رہا ہے, چاند کے گردے نہیں ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ چاند پر جانے کے لیے جس قسم کا دل گردہ چاہیے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں, وہ مارکیٹ میں بنتا ہی نہیں ہے, وہ اور ٹائپ کا دل گردہ ہے. تو بات یہ ہماری لمس یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, ان میں زیادہ تر جو ایجوکیٹڈ لڑکے اور پروفیسر ہیں وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں, مذہب سے دور ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کے پروفیسر دن رات سائنسدانوں کے گیت گاتے ہیں ان کے سامنے. نیوٹن نے یہ لا پیش کیا, کتنا زبردست. تو یہ سب جب سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کی تو ہمیں داڑیاں نظر نہیں آ رہی, یہ تو نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ ان کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہیں, اور یہ قوم کی اتنی خدمت کر کے چلے گئے, اتنے نیک. اس کا مطلب مولوی شولوی کچھ نہیں ہوتا, یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. پھر یہ باتیں بھی کرتے ہیں اللہ نظر کیوں نہیں آتا, اگر اللہ ہے تو بس ہے. یہ کیا دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بھی ہیں؟ وہ 1400 سال پہلے جو گزرے تھے ہم ان کو فالو کریں یار, وہ آج کے جدید تقاضوں سے تھوڑی واقف ہیں. بھائی ایک ایسا شخص جو پہاڑوں پتھروں کے دور میں پیدا ہوا, عرب کے بدو میں پیدا ہوا, ہم 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں ہم اس کو فالو کریں, یہ تو مولوی ہمیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں فیس بک پہ بھی ملیں گی آپ کو, یوٹیوب پہ بھی ملیں گی, اور یونیورسٹیوں میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گی پڑھے لکھے طبقے میں. تو یہ پڑھا لکھا ہونا الگ بات ہے, اور کھوپڑی ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے, ڈفرنٹ چیز ہے. میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے بہت عجیب عجیب سے مکھنچو دیکھے ہیں, بالکل illogical بات کرتے ہیں. تو یاد رکھو دلیل صرف سائنس نہیں ہے, سائنس کے علاوہ بہت ساری چیزیں دلیل ہیں. بہت کم چیزوں میں ہم سائنس کا سہارا لیتے ہیں. میں عدالت کی مثال دے رہا ہوں. عدالت چاہے وہ امریکہ کی ہو, برطانیہ کی ہو, عدالت کا جج کا سارا دن کام ہی یہی ہوتا ہے کہ درست نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے. اس کے لیے وہ گواہ بھی طلب کرتا ہے, گواہوں سے گواہی دی جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسا ہوگا, اتنے سارے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے. عدالت میں جب گواہوں کو لایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے خود اس کو دیکھا ہے, چوری کی ہے اس نے, حالانکہ گواہوں میں جھوٹے ہونے کا امکان ہے. تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ کیس کرتا ہے کہ جو میرے خلاف گواہ پیش کیے جا رہے ہیں وہ گواہ ٹھیک نہیں ہے. تو عدالت کہتی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ 4 گواہ اور لے آتا ہے کہ تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہے, رپورٹ نہیں پیش کرتا کہ ٹھیک نہ ہونے کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے. وہ بھائی 2 نے اس کے خلاف گواہی دی, وہ 4 آدمی اس کے خلاف لے آتا ہے, تو وہ بھی تو آدمی ہوتے ہیں نا. کیا ہو گیا بھائی؟ پھر جج کنفیوز ہوتا ہے, یار یہ تو بندہ کنفیوز ہو رہا ہے. تو پھر جج مدعی سے کہتا ہے یہ تمہارے جو 2 گواہ ہیں ان پہ جرا ہو گئی ہے اور ان پہ میرا اعتماد ختم ہو گیا, دوسرے لے کر آؤ. اب مدعی کیا کرتا ہے؟ پورا محلہ اٹھا کے لے آتا ہے بھائی. وسیم کباڑیوں کو بھی فون کرتا ہے, پھر آپ گولے گنڈے والے کو بھی, یار تو بھی آ ذرا. جتنے محلے میں اس کے لوگ تھے سب کو بلا کے جج کہتا ہے بھائی پورا محلہ غلط نہیں ہو سکتا, فوراً فیصلہ سناتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ ہی نکلا کہ 1-2 آدمی, پہلا چیز جو نکلا کہ دلیل گواہ بھی ہوتے ہیں, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ لوگوں کی بات کو لیا جاتا ہے. نمبر 1, لوگوں میں غلطی کا امکان بھی ہے, لیکن اگر لوگ حد تواتر تک پہنچ جائیں خبر دینے میں پھر ان میں غلطی کا امکان ختم. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ جب خبر متواتر ہو جائے, ہر آدمی بیان کر رہا ہو, پھر اس کو رد کرنا یہ ہٹ دھرمی اور ضد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ ضد ہے. دیکھو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب تباہ ہوا, کسی سائنسدان نے ہم کو بتایا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو گیا ہے؟ بولو نا. ہم نے ویڈیوز دیکھی, بلکہ بہت سو نے ویڈیو, ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ٹی وی دیکھتے ہی نہیں, انہوں نے خبریں سنی, وہ بھی کہہ رہے تباہ ہو گیا, وہ بھی کہہ رہے تباہ ہو گیا, تو انہوں نے بھی مان لیا کہ تباہ ہو گیا, حالانکہ دیکھا نہیں. اگر ویڈیو دیکھیے تو فیک ویڈیو بھی تو ہو سکتی ہے, فلموں میں نہیں. فلموں میں جہاز آ کے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی فلم میں بالکل ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت بنا کے جہاز ٹکرا رہا ہے تو بڑا مشکل ہے. تو بھائی ہو سکتا ہے جو عمارت آپ کو میڈیا نے دکھائی ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوئی نا, لیکن آپ کہو یار جیو ٹی وی بھی جھوٹ بول رہا ہے, ARY بھی جھوٹ بول رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اور فلانے چینل بھی, امریکہ کا چینل بھی, ساری دنیا مان رہی ہے. تو بھائی ساری دنیا جب ایک بات کی خبر دیتی ہے تو انسان کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ خبر غلط نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے اس کو جھٹلانا. پوری دنیا اسی اصول پہ چل رہی ہے. اگر اس اصول کو آپ زندگی سے نکال دیں پوری دنیا کا عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں یہ کہنا کہ یہ سچا آدمی ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ نیک ہے, یہ آپشن ہی ختم ہو جائے گا آپ کے پاس.
نظام کائنات تباہ ہو جائے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں قلم سے جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں نا، ماہری جو قلم کی قسم اللہ اس لیے اٹھا رہا ہے، اور قلم سے لکھی ہوئی تحریروں کا، کہ اگر قلم نہ ہوتا، تحریریں نہ ہوتی، پبلک کہہ رہی ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر دور کے لوگ کہ وہ سچے تھے، کھرے تھے، ان کی یہ تعلیمات تھی، تو بھی اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. جبکہ جو اسکالر ہے نا، جو رائٹر ہے، وہ تو ویسے بھی زیادہ تر ایماندار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قلم کی تحریریں اٹھا کے دیکھو، 1400 سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا لکھا گیا ہے، اللہ کی قسم کسی دیوانے کو انسانیت اتنا پروٹوکول نہیں دیتی، ممکن نہیں ہے کہ اس پہ اتنا لکھا جائے. کسی عدالت میں اتنے سارے گواہ کسی کے معتبر ہونے کے آج تک کسی نے پیش نہیں کیے ہوں گے جتنے گواہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر ہونے کے پیش کر رہا ہے اپنی اس کتاب میں. بہت مشکل ہے بھائی، بہت زیادہ مشکل ہو گئی. آپ عرب کہتے تھے نا دیوانے ہیں، یہ دیوانے مجنون ہیں، پاگل ہیں، جھوٹے ہیں. جھوٹے تو کبھی نہیں کہا انہوں نے. جھوٹا اس معنی میں تو کہا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس معنی میں تو انہوں نے جھوٹا کہا ہے کذاب اشر، کہ یہ جو کہہ رہے میں نبی ہوں، اس میں جھوٹے ہیں، یہ اس دعوے میں. اس میں تو آج بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن ویسے اوور آل انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں. ایسا نہیں کہا کسی نے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ کہتے تھے دیوانے ہیں، شاعر ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہو گئے معاذ اللہ، کیونکہ بالکل قوم کے خلاف ایک دعوت پیش کی. مکہ کے اندر 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو عبادت کا مرکز تھا بہت بڑی دنیا کا اس وقت بھی. اور اس مرکز میں یہ کہنا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اور پھر پوری دنیا سے ٹکر لینا. وسائل زیرو. وسائل کتنے؟ غربت